بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لے جی، ایک تو ججز کی دھڑا دھڑ مستقلی جاری ہے، اور آج بھی جو ہے وہ جو پشاور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کو کیا گیا، اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو مستقل کیا گیا۔ دوسرا جناب، واضح طور پر یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ جو چورن بیچ رہے تھے سہیل آفریدی، وہ بکا نہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اس بیان کو جھوٹا قرار دے دیا کہ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، یا افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، علی امین گنڈا پور نے، کہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں اور متعدد بار افغان حکام کو اس کے بارے میں بتایا بھی جا چکا ہے، اور افغانستان کے حکام اور افغان طالبان کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہے۔ تو یہ جناب سہیل آفریدی کو جواب دے دیا ان کے اپنے پیش رو نے۔ تو اس سے اب تسلی ہو جانی چاہیے سہیل آفریدی صاحب کی، جو کہ وفاقی حکومت سے شواہد مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دستاویزات دی جائے۔ دوسرا جناب، عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں کہ کور کمانڈر کو طلب کیا جائے صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں، وہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ان کو کہا گیا، لیٹر لکھا جناب صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے کہ کور کمانڈر حاضر ہو اور آ کر ہمیں جو ہے وہ بریفنگ دے، اسپیشل کمیٹی کو دہشت گردی کی جو موجودہ لہر ہے اس کے اوپر بریفنگ دے۔ بہرحال ایسی بریفنگز حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، وہ دی جا چکی ہیں۔ جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے سہیل آفریدی، تو ان کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت ان کو ایک جامع اور تفصیلی بریفنگ دے دی گئی تھی جس میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ تو اب جان بوجھ کر کور کمانڈرز کو اسپیشل کمیٹی کے سامنے کھڑا کرنا، اور پھر ظاہر ہے تصویریں بنیں گی، ویڈیوز بنیں گی، بہت سی سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے نا جی، یہ وار آن ٹیرر بڑی، اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کا، افسران کا، ان کی لوکیشنز، یہ وہ ان کی جو جہاں وہاں پہ ڈپلائمنٹ، کہاں کہاں آپریشنز ہو رہے ہیں، کہاں کہاں ہونے ہیں، یہ تمام جو آپریشنل پلانز ہیں، وہ اگر ہم سر عام اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ جو ہم دہشت گردوں اور فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کس طرح جو ہے وہ ہم لڑ سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کے اوپر سوچنے کی، سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ جو انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا۔ تو بہرحال ابھی تک اس کا جواب، فیصلہ تو ظاہر ہے اب عسکری قیادت یا وفاقی حکومت کرے گی، کیونکہ انہوں نے تو جو لیٹر ان کو لکھا ہے اس کا جواب تو ظاہر اب ان کو دیا جائے گا۔ ہاں، ان کیمرہ ہو سکتی ہے، ان کیمرہ بریفنگ ہو، لیکن پھر ان کیمرہ ہی ہو تو تبھی ہے۔ البتہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں، وہ بڑی بات کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گئی ہے۔ دوسرا جناب، آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے جانچ پڑتال کی ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے، اور جن لوگوں نے دستخط کیے تھے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے متعلق، ان سب کے جو دستخط تھے اس کی وہ جانچ پڑتال ہوئی ہے، چیک کیا ہے، اور کس کے دستخط اصل ہیں، کس کے نقل ہیں، کس کی فوٹو کاپی ہے، یہ سارا آج معاملے کا جائزہ لیا ہے۔ چونکہ کوئی اور امیدوار مقابلے میں نہیں تھا، ان کے مقابلے میں کوئی اور امیدوار نہیں تھا، تو اس وجہ سے امکان تو یہی ہے، زیادہ تر کبھی امکان ہے کہ محمود اچکزئی ہی اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں، وہ ان کی وہ تقاریر جو انہوں نے عدلیہ کے خلاف، انٹیلیجنس اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف کی ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اور حال ہی میں انہوں نے جو پاکستان کو مختلف حصوں میں
توڑنے کی بات کی ہے. آپ نے سنا نا لاہور میں انہوں نے کہا تھا کہ 3-4 ماہ میں کچھ حصے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. ان کا اشارہ بلوچستان کی طرف تھا. وہ انہوں نے بات کی ہے تو وہ اس کو بھی کیا سردار ریاض صادق صاحب جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ بڑا معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایسے چھڑا نہیں جا سکتا. تو یہ ہوائی باتیں ہیں نہیں، سینسٹیو معاملہ ہے یہ بھی کہ آپ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کریں. بہرحال چونکہ کوئی اور جماعت ہے نہیں تو ان کے اکثریت ہے، انہی کے دستخطوں کی بھی اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی پروگیٹو ہے، جب چاہے پھر اس کا وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیں، اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اگر بن بھی گئے تو جیسے ہی وہ پٹری سے اتریں گے، اگر ان کو خطاب کا موقع ملے گا تو جیسے ہی وہ پٹری سے اتریں گے اور عدلیہ یا فوج پاکستان، ریاست، انٹیلیجنس اداروں کے خلاف تقاریر کرنے کی کوشش کریں گے ان کا مائک بند ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. پھر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، پھر وہ ریکارڈ پہ نہیں آئیں گی چیزیں. یہ تو مجھے ذرائع اسپیکر ہاؤس جو اسپیکر کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر ظاہر ہے قاعدہ قانون جو سب کے لیے ہے اس کے اوپر پھر سختی کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. لو جی ایک اور دلچسپ خبر ہے کہ کے پی حکومت نے اہم سیاسی شخصیات کے ناموں سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اندازہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے، پیسہ کمانا جی. اور جو کم از کم بولی کی قیمت شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جناب 10 لاکھ روپے سے. نمبر پلیٹ جس طرح نواز شریف، ہاں جی، آصف زرداری، ہاں جی، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، مختلف سیاسی شخصیات ہیں، ان کے ناموں کے نمبر پلیٹس. اور یہ کوئی کہہ رہے ہیں جی کے پی حکومت کرنے جا رہی ہے تو دلچسپ خبر. اور یہ کیا ہے، 3000 درخواستیں ان کا دعویٰ کہ اب تک موصول ہو چکی ہیں اور بولی کی کم از کم قیمت 10 لاکھ روپے ہے. تو یہ نمبر پلیٹیں فروخت کر کے اہم شخصیات کے نمبروں والی، اور اہم شخصیات میں صرف سیاستدان نہیں ہیں، اس میں جناب سپورٹس کے کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں جی، فنکار بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ جناب وہ کوئی 2-2.5 ارب روپیہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں، فینسی قسم کی اور جدید یعنی کہ لوگوں کے ناموں کی، مشہور شخصیات کے ناموں کی نمبر پلیٹس کو فروخت کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت یہ ریونیو بڑھانے کے لیے ویسے آئیڈیا اچھا ہے جی. ناموں کی مشہوری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے بھی جب دیکھتے ہیں کہ کس اہم شخصیت کی نام کی بولی جو ہے وہ کتنی لگتی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ کون کس کو کتنا ظاہر ہے، جو جس کو زیادہ پسند کرے گا تو وہ اسی حساب سے اس کی جو ہے وہ بولی لگ جائے گی. اور خیبر پختونخوا کی حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر وہ تو بلے بلے کر دیں گے. انہوں نے پتہ کہ اگر عمران خان کی بولی سب سے زیادہ لگ گئی تو وہ فوراً کہیں گے دیکھیں جی ہمارا جو قائد ہے، لیڈر ہے عمران خان آج بھی مقبول ہے، اس کے نام کی نمبر پلیٹ بھی جناب کروڑ روپے کی بک گئی یا 2 کروڑ کی بک گئی. یہ جناب انہوں نے کر دینا ہے. تو یہ حصہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آج کل وہ ججز کو مستقل کرنے کی بھی منظوری کا عمل جاری ہے. آج پشاور ہائی کورٹ کے 6 ججز کو جو ہے وہ مستقل کیا گیا. 4 کی جو مدت ہے اس میں مزید ایڈیشنل ججز کے طور پر ان کی مدت میں توسیع کر دی گئی. یہ 3 دن سے اجلاس جاری ہے، پیر منگل اور آج اس کا تیسرا دن تھا. تو اس میں جو ہے وہ جو مختلف ججز صاحبان ہیں ان کو جو ہے وہ پھر مستقل کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. پروسیس ہوتا رہتا ہے جوڈیشل کمیشن میں، اور اللہ کرے کہ جتنے شد و مت کے ساتھ یہ اجلاس ہو رہے ہیں اسی طرح پھر انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں تاکہ لوگوں کو جو انصاف ہے وہ ملے، اور انصاف ملتا ہوا نظر بھی آئے. لوگوں کے بیچاروں کے بہت بڑے کیس جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں تو وہ مستقل کر دیا، اس کو ایکسٹینشن دے دی، اس کو مزید 6 ماہ کے لیے ایڈیشنل جج لگا دیا. یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جناب عوام جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی جو کیسز کا بوجھ ہے وہ کم کریں. چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، لوور کورٹس ہیں، 20-22 لاکھ کیسز وہ کم ہونے کو آ ہی نہیں رہے. اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.